ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں آج چھٹے روزے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سحر ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قاری اکبر مال کے صاحب تشریف فرما ہے، سورہ بقرہ کی آیات 151 اور 152 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله العظيم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری اکبر مالکی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات 151 اور 152 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابراہیم برادرز۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، تو میرا ایمان ہے وہ خود میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ خود میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ تھے ابراہیم برادرز۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع شکر،
شکر گزاری کیا ہوتی ہے، شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، ہمارا دین شکر کے تعلق سے کیا تعلیم کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میں نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا، اور دیکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تم نے اگر کفران نعمت کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن كَفَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، اس کا شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ شکر گزاری کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شکر گزاری ہوتی کیا ہے؟ کیا ہم شکر کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں شکر گزاری کے آداب سکھا رہے ہیں جو دین کا تقاضا ہے؟ ایک بریک کے بعد آئیں گے اور ان تمام باتوں کو دریافت کریں گے سوالوں کی شکل میں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے مفتی عمران صاحب، ممتاز عالم دین، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب واقف آپ سے، بڑا معروف نام ہمارے ملک کا۔ مفتی عمران صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو شکر ہوتا ہے، دین اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ایک بہت ہی ایک آسان الفاظ میں آپ یہ بتا دیجئے کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، کیا ہم شکر گزاری کے آداب یعنی پورے کر رہے ہیں، تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ شکر کا کفر سے کوئی تعلق ہے؟ کیا تضاد اس کا کفر سے ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں انیق صاحب، شکر جو ہے نا، اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے تین اجزاء ہیں۔ پہلی چیز، جس چیز پر شکر ہو رہا ہے اس نعمت کا تعین ہو اور اس نعمت کو نعمت سمجھا جائے۔ جب تک آپ کسی نعمت کو نعمت نہیں سمجھیں گے تو اس نعمت کا شکر بجا نہیں لایا جا سکتا۔ تو پہلے تو یہ تعین ہوگا کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، تحفتاً ہمیں ملی ہے یا ہمیں عطا کی گئی ہے، وہ چیز ہمارے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری چیز، اس کے منعم کی تعین کرنا پڑے گا کہ یہ نعمت ہمیں ملی کس کی طرف سے ہے۔ جب اس ذات، اس شخصیت کا تعین ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس ذات کی طرف سے وہ نعمت ہمیں ملتی ہے، اب ہمیں اس ذات کی تعظیم کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نواز دیا ہے۔ نہ صرف تعظیم بلکہ اس سے وفاداری کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ اب اسلام میں جس شکر کی بات ہو رہی ہے اور جو قرآن حکیم کی آیات آپ نے اپنے خطبے کے اندر بار بار تلاوت فرمائی، ان چاروں آیتوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار اس کیفیت میں بنے گا کہ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعامات کو اس کی نعمت سمجھے، ثانیاً اس کے اوپر یہ بات واضح ہو کہ یہ نعمت جو میں نے حاصل کی ہے اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا کی صورت میں مجھ کو دی گئی ہے۔ اور جب یہ بات ہمارے اوپر واضح ہوگی تو اب تیسری چیز ہمیں خود سمجھ آ جائے گی کہ اب ہمیں اس رب کا ادب بھی بجا لانا ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے اور اس کے بعد اس سے وفاداری کو بھی نبھانا ہے۔ اب قرآن حکیم کی ہم جب آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیت تلاوت بھی کی گئی ہے اور جس کے اوپر ہم نے ذکر بھی کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفر نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ان تین باتوں کو سامنے نہیں رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کفر کے اندر یعنی اللہ کی نعمت کے انکار کی طرف چلا جائے گا۔ یا تو وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو نعمت نہ سمجھے، یا وہ اس چیز کو اپنی محنت اور اپنی قوت اور اپنی استطاعت سے حاصل شدہ شے سمجھنے لگ جائے، اور یا پھر وہ اس ذات کی طرف اپنے آپ کی وفاداری کو نہ نبھائے جس ذات نے اس کو نعمتیں دی ہیں۔ اگر ان تین میں سے کوئی ایک بات بھی کم ہو جائے گی، ایک جز بھی کم ہو جائے گا تو وہ پھر ناشکری اور کفر کی طرف چلا جائے گا، اور اگر یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر وہ چیز اللہ کی شکر کی طرف لے جائے گی اور بندہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین چیزیں عطا فرما دی مفتی صاحب نے۔ چوتھی چیز
کیا عمدہ نقطہ اٹھایا. تیسرا نقطہ یہ کہ اللہ سے وفاداری ان نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر. چوتھی بات یہ کہ اللہ کے دشمنوں سے وفاداری نہیں، کہ یہ نعمتیں جو آ رہی ہیں مجھے ملی ہیں تو میں ان نعمتوں کو اللہ کے دشمنوں کے حق میں استعمال نہ کروں. مثال کے طور پر کہ ایک گناہ، کسی گناہ کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے مستحق جانا اور اپنی رحمت اور اپنی نعمت مجھ پر نازل کر دی. ارشاد. نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی 3 باتوں کے ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں انشاءاللہ. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف میں بیان فرمائی کہ تصور النعمہ و اظہارها. شکر کیا ہے؟ نعمت کا تصور کرنا، اس بات کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، اور پھر اس کا اظہار کرنا. پھر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے 3 درجات بیان فرماتے ہیں. ایک ہے شکر بالقلب، ایک ہے شکر باللسان، اور ایک ہے شکر بالجوارح، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا. دل سے شکر، زبان سے شکر، اور پورے وجود سے شکر. دل سے شکر وہی ہے کہ میں یہ اعتراف کروں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے. تو یہ ہے دل سے شکر گزاری کا جذبہ. زبان سے اظہار، اس کا بہترین طریقہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. ہر موقع کے اعتبار سے آپ نے دعائیں ہمیں عطا فرمائیں، اور اسی کا ایک بہترین انداز ہے جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں رکھ دیا گیا. ہر چند گھنٹوں بعد بندہ نماز میں کھڑا ہوگا تو پکارے گا الحمدللہ رب العالمین. کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، یا تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ تو ہے زبان سے اس کا اظہار. جوارے یعنی پورے وجود سے شکر گزاری کیا ہے؟ جیسے ایک بات آپ نے بھی بیان فرمائی کہ اللہ کی دیوی ان نعمتوں کو میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں. آنکھ اللہ کی نعمت ہے، یہ وہ دیکھے جس کی اجازت میرے رب نے دی ہے، یہ وہاں استعمال نہ ہو جہاں میرے رب نے مجھے منع فرما دیا ہے. یہ ایک مثال دی گئی. تو اب اس پورے وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا. تو دل سے شکر ہے، زبان سے شکر ہے، اور پورے وجود سے شکر ہے. جس آیت کی تلاوت کی گئی اور کفر کا لفظ زیر گفتگو بھی آیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری شکر گزاری کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو. کفر کا لفظ جب شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ناشکری یہ بھی ہے کہ میں ان باتوں کی طرف توجہ کروں جو شاید فی الوقت میرے پاس نہ ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میری نگاہ نہ ہو. میں دوبارہ اس کر رہا ہوں، ناشکری یہ بھی ہے میں ان چیزوں کی طرف دیکھوں جو شاید اس وقت میرے پاس نہ ہوں، حالانکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی قابل قدر ہے. شیخ صاحب یعنی قناعت اور توکل سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے. قناعت توکل سے پہلے شیخ صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ شکر کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ جی، شکر کا تعلق ایمان سے یہ ہے کہ دیکھیے کیا میں جو کچھ میرے پاس ہے، چاہے وہ اس وجود میں ہے یا وسائل کی صورت میں ہے، میری سوچ و فکر کیا ہے؟ کیا وہ میں قارون کی طرح معاذ اللہ جو سورہ قصص میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا. یا وہ سورہ کہف کی تلاوت جو جمعے کے دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تلقین فرمائی، جس کے 5ویں رکوع میں باغ والے کا قصہ آتا ہے جو کہتا ہے یہ میرا باغ ہے اور میری منصوبہ بندی اور میری پلاننگ ہے، میں نہیں سمجھتا کبھی یہ ختم ہوگا، میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت برپا ہوگی. یہ جو ناشکروں کے واقعات قرآن نے بیان فرمائے ہیں یہ فقط قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں ہدایت کا سامان ہے. تو ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ آیا میں مادہ پرستانہ سوچ کا شکار ہو کر اس سب کچھ کو اپنی علم، اپنی انٹلیکٹ، اپنی ایکسپرٹیز، اپنی کوالیفیکیشن کا نتیجہ سمجھتا ہوں، یا اس سب کچھ کو میں اپنے رب کی طرف نسبت دیتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین؟ میں کھانا کھاتا نہیں ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا. میں کپڑا پہنتا نہیں ہوں، میرے نبی نے دعا سکھا دی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. ایک ایک دعا میں پورا عقیدہ نیک صاحب. شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے لباس مجھے پہنایا. میری قوت اور میری طاقت کے بغیر یہ کل قوت و طاقت اس کے پاس ہے. تو یہ تو بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. آیا جو کچھ میرے پاس موجود ہے جس پر مجھے
مجھے تصرف اور اختیار دیا گیا میں اس کو اپنا کمال سمجھتا ہوں یا اپنے رب کی عطا سمجھتا ہوں. گویا شکر گزار بندہ وہ صاحب ایمان ہوگا اور جو ناشکری کی روش پر ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤمنانہ طرز عمل کو کیسے بیان فرمایا. بخاری کی روایت ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, اور عربی کا عجیب یونیک اور ریمارکیبل خوبصورت کے معنی میں. اسے جب کبھی نعمت ملتی ہے اسے اللہ کی عطا سمجھتا ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہے. تکلیف آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ مان کر اس پہ صبر کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور آخری جملہ کلائمیکس ہے کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو شکر پر ہونا ایمان کی علامت ہے اور ناشکری پر ہونا ایمان کے کم یا نہ ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ جو صبر کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جب صبر بھی شکر میں داخل ہو جاتا ہے. مفتی صاحب اس پہ بات میں آپ سے کرواؤں گا کہ وہ کون سی منزل ہوتی ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں لیکن یہ صبر بھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے, شکر سے ہمیں قریب کر دیتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, شکر کے حوالے سے کچھ باتیں رکھیں گے کہ یہ جو شکر گزاری کی تعریف آپ حضرات نے عطا فرمائی, اس شکر سے ہم واقف ہیں اور کیا ہم اپنے خاندانوں میں, اپنی فیملیز میں, اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ شکر ہوتا کیا ہے؟ آئیں گے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے شکر گزاری کے موضوع پر. شکر اللہ تعالیٰ کا کیسے ادا کیا جاتا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, وہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کر رہے ہیں. مفہوم واضح ہوا کہ شکر ہوتا کیا ہے, کن چیزوں پہ ہوتا ہے, کن نعمتوں پہ ہوتا ہے. ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے وہ ہمارے علماء ہمیں بتا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ مزید آگے بات بڑھے, کوئز. روز ہم ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں اور افطار ٹرانسمیشن میں قرآن اندازی کے ذریعے کچھ انعامات دیے جاتے ہیں اور انعامات کی تعداد میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم 4 انعامات پیش کریں گے درست جواب بتانے والوں کے درمیان. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا؟ وہ کون سے صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. اب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے, سوالات بہت سارے ہیں شکر گزاری کے حوالے سے, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالرز بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سوال سے زیادہ اہم ان کے سوالات ہیں, وہ لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آمنہ بات کر رہی ہوں بھائی کراچی سے. جی آمنہ صاحبہ, کیا سوال کے ساتھ بھائی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا چاہوں گی, شاید 2 منٹ اگر آپ مجھے دیں تو. آپ کی ایک کالر تھی فرائیڈے کو, انہوں نے کال کی تھی, جی فاطمہ نام تھا ان کا. اچھا. تو انہوں نے سوال کیا تھا جس پہ بھائی نے جواب دیا تھا کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پہ آئے اور بہت ہی مجبور ہو, انتہائی مجبور ہو, تو اس وقت زکوٰۃ پہ پہلا حق اس کا ہوگا, تو زکوٰۃ اسے ادا کر دی جائے. اور دوسری بات بھائی نے بتائی تھی 8 میں سے 2 لوگ جو زکوٰۃ کے حقدار ہوں گے, یعنی فقیر وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے اور وہ لوگ جو مسکین ہیں یعنی مٹی پہ بیٹھنے والے. تو مجھے بھائی ایسی خاتون کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ ان کا شمار فقیروں میں ہوگا یا پھر مساکین میں ہوگا, اور کیا وہ زکوٰۃ کی حقدار ہیں؟ وہ خاتون کہ جن کے گھر پر کچھ نہیں ہے کھانے کو,
ان کی نہیں بات میں آپ کو بتا رہی ہوں بھائی، ان خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پھر میں ان خاتون کا بھی آپ کو بتا دوں گی. جسٹ 2 منٹس اگر آپ مجھے اپنے دے دیں تو. ایک نہیں. انتہائی اہم سوال ہے. جی جی. تو ان خاتون کی بچی صبح 9 بجے سے اس نے رونا شروع کیا بھائی، پیٹ کی تکلیف سے. اسے پیٹ میں تکلیف تھی. اچھا. اور وہ معصوم تھی، یعنی کہ وہ چھوٹی بچی تھی، ماں بھی نہیں بولنا سیکھا تھا اس نے. پیٹ کی تکلیف کی شدت سے بھائی اس نے صبح 9 بجے سے رونا شروع کیا ہے اور رات کے 10 بجے. اچھا. رات کے 10 بجے وہ بچی خاموش ہوئی ہے بھائی. اور اس 9 سے 10 کے درمیان کا جو وقت تھا، اس کی نانی ہر اس دروازے پہ گئی ہے بھائی جہاں سے اسے امید تھی کہ وہاں سے مجھے زکوٰۃ مل سکتی ہے. اچھا. لیکن مدد جو لفظ ہوتا ہے نا بھائی، اس کا شروع کا یہ لفظ ہی مدد سنتے ہی اسے ہر اس دروازے سے انکار ہو گیا. اچھا. بچی تو خاموش ہو گئی بھائی رات کو 10 بجے. اچھا. بچی کی ماں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ پارس رو نہیں رہی ہے، امی پارس کو کیا ہوا ہے، دیکھیں ذرا پارس رو نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. تو بچی کی نانی نے یہ جواب دیا بچی کی ماں کو کہ پارس اس جہان سے جا چکی ہے بیٹا، وہ اپنے خالق حقیقی سے مل چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھائی وہ بچی دنیا سے چلی گئی. اللہ اکبر. اور بھائی وہ خاتون، وہ ماں میں ہوں. میں نے صبح 9 بجے اپنی بچی کو سینے سے لگایا اور وہ روتی رہی اور اس کا رونا سچیوں میں بدل گیا. اور رات 10 بجے بھائی اس کا میری بازوں میں انتقال ہو گیا. تو بھائی میرا سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں، کیا میرا شمار فقیروں میں ہوتا ہے، مساکین میں ہوتا ہے؟ کیا میں زکوٰۃ کی حقدار ہوں؟ اور اگر میں حقدار ہوں بھائی تو آپ کا پروگرام پورا پاکستان دیکھتا ہے. آپ میرے لیے یہ گزارش کریں بھائی کہ جن کی حیثیت ہے جو دے سکتے ہیں وہ میری اتنی مدد کریں. بھائی میرے 4 بچے تھے، ایک بیٹی کا انتقال ہوا ہے پارس کا. میں اپنے باقی 3 بچوں کے لیے کچھ کر سکوں بھائی. اور ایک آخری گزارش میری یہ ہے بھائی، کیونکہ آپ کی بات پورا پاکستان سنتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ آپ کی بات اثر کرتی ہے. وہ لوگ جنہیں اللہ نے دینے کے قابل کیا ہے بھائی، ان کے دروازے پہ اگر کوئی مدد مانگنے جائے بے شک وہ مدد نہ کریں، لیکن اس کی ایک بار مکمل بات سن لیں. کیا پتا کوئی پارس اپنی ماں کی گود میں کھیلے، وہ دنیا سے نہ جائے. اچھا، یہ بہت آپ نے دل ہلا دینے والی بات کی ہے. اس وقت ہمیں افسوس ہے بھائی میں وہ ماں ہوں. جی. آپ دنیا کو پیغام دیں، آپ کی بات لوگ سنیں گے، کہیں نہ کہیں دلوں پہ اثر کرے گی بھائی. اللہ کہ جن کے دروازوں پہ لوگ مدد مانگنے جاتے ہیں بے شک ان کی مدد نہ کریں، لیکن ایک بات مدد کے آگے کے الفاظ سن لیں کہ وہ مدد کیوں مانگنا چاہ رہا ہے یا کیوں مانگنا چاہ رہی ہے. ٹھیک بالکل. یہ اور اس میں کہ ایک تو رمضان کا مہینہ، رمضان کو اگر یہ مہینہ نہ بھی ہو. اچھا، آپ کی کال ہمیں مل گئی اور ابھی میں مفتی صاحب سے ہی بات کرواؤں گا، شیخ صاحب سے ہی بات کرواؤں گا. یہ افسوسناک بات ہے. یہ ہمارا جو اجتماعی شعور ہے، ہماری ذمہ داری. میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں. آپ نے جو واقعہ سنایا کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں اور میرے شہر میں ہونے کے باوجود میری ایک بہن وہ صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک اپنی بچی کو گود میں لیے بیٹھی رہی اور اس کا علاج کرنے والا کوئی نہیں تھا. وہ بچی ماں کی گود میں مر جاتی ہے. ہم کتنے بحث ہو گئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں اور ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے دروازوں پہ گئی، آپ کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا. یہ جو چینل ہے نا دنیا ٹی وی، میں آپ کے پاس نمبرز ہیں اور میں ان لوگوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جن کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ کال کیجئے، ہمارے پاس آئیے. ابھی یہ دنیا اتنی بانجھ نہیں ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ جن کے دل میں اب بھی خشیت خداوندی ہے. یہ آپ کی بچی، یہ ہماری بچی کیسے دنیا سے چلی گئی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس غم میں شریک ہونے کے. بس میں یہی آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ اور ان لوگوں سے جو لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ کیجیے گا کہ لوگوں کے در آپ گھومیں اور آپ کو دھتکار دیا جائے. شرمناک بات ہے اس معاشرے کے لیے کہ اس معاشرے میں رہنے والا یا رہنے والی ان حالات تک پہنچے اور یہ معاشرہ بے حسی اختیار کر لے. یہ بستی مسلمانوں کی بستی. ہم بہت زوال پذیر ہو گئے ہیں، زوال پرست ہو گئے ہیں، زوال آمادہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی اتنے نہیں گرے.
ہماری سوسائٹی شیخ صاحب ابھی اتنی پست نہیں ہوئی ہے کہ کسی کے بچے کو ماں کی گود میں مرتا ہوا دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے. آپ کے اور ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ دنیا میں تناسب کے حساب سے سب سے زیادہ چیریٹی کراچی میں ہوتی ہے دنیا میں. الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, بات کروائیں گے اسی موضوع پر مفتی صاحب. جو کالر بریک سے قبل آمنہ صاحبہ بات کر رہی تھیں, بڑی تکلیف دہ کال ہم سب نے سنی. یہاں بھی جو سب لوگ تشریف فرما ہیں سب کے دل بہت غمگین ہوئے, بڑے غمزدہ ہوئے. ایک بات میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مختصراً کہ آمنہ صاحبہ نے یہ بتایا کہ ان کے مزید اور بھی اولاد ہیں, ان کی اور بچے بھی ہیں. ہمارے جو بہن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آمنہ صاحبہ کی مدد کرنا چاہیں تو ہمیں کال کریں. ہم نے آمنہ صاحبہ کی ڈیٹیلز لے لی ہیں, ان کا ایڈریس وغیرہ سب ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کال کرے MCR سے, انہیں آمنہ صاحبہ کا نمبر ایڈریس وغیرہ مل جائے گا. کچھ کالرز ہیں ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب والا کون صاحب؟ میں سر. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں وحید اکرام بول رہا ہوں. سر کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال تو نہیں, بس آمنہ صاحب کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمائیے. بس سر کوئی ان کا اکاؤنٹ نمبر یا ایڈریس مل جائے جی کچھ پیسے ڈال دوں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سے ہمارا اسٹاف بات کرے گا اور آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیں گے. وحید اکرام صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب والا کون صاحب, آپ کہاں سے؟ میں امجد بات کر رہا ہوں جی عارف والا سے. جناب جی میرا سوال یہ ہے کہ میں انسٹالمنٹ کا بزنس کرتا ہوں. میرا چھوٹا سا بزنس ہے, گھر بھی رینٹ کا ہے اور شاپ بھی رینٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا 50-60 لاکھ میں بزنس ہے, کوئی 15-20 لاکھ میں نے لوگوں کا دینا بھی ہوگا. جو باقی 40 لاکھ میرا کاغذوں میں بچتا ہے, کیا اس پہ مجھے زکوٰۃ دینی لاگو ہے اسلامی لحاظ سے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل کہ 40 لاکھ روپے بچتے ہیں اور کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں یہ بھی ہم معلوم کریں گے مفتی عمران صاحب سے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو بات ہے, رمضان کا مہینہ, مواسات کا مہینہ, غمگساری کا مہینہ, ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کا مہینہ, اور اس مہینے میں ایسا واقعہ سننے کو ملے, ہمارے لیے یہ شرمناک بات ہے. ارشاد. دیکھیں انیق صاحب, یہ جو ہماری بہن ہے آمنہ صاحبہ, اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بچی پارس کو ان کے لیے روز معیشت بخشش اور نجات کا باعث بنائے. آمین. کیونکہ وہ صرف ان کی بیٹی نہیں ہے, ہماری قوم کی بیٹی ہے, اور ہم میں سے ہر فرد اس کا ایک تعلق اس بچی سے تھا. اور اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو اس غم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں, اور یقیناً ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ان کے باقی بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے سر پہ قائم و دائم رکھے. 2-3 باتیں انیق صاحب جو سمجھنے کی ہیں اس واقعے سے. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے روتے ہوئے کہا حضور مجھے 400 دراہم کی ضرورت ہے اور میں بہت زیادہ مجبور ہوں کسی وجہ سے. آپ اندر تشریف لے گئے, 400 دراہم کو لے کر آئے, اس کے حوالے کیا اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر رونے لگ گئے. تو اس شخص نے جب یہ بات دیکھی تو اس نے کہا حضور کیا اگر آپ مجھ سے زیادہ مجبور ہیں اور آپ کے پاس صرف یہی 400 دراہم موجود ہیں تو آپ اس کو رکھ لیں, میں کسی اور سے سوال کر لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں اس بات پہ نہیں رو رہا, الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ تم میرے ایک مسلمان بھائی ہو, میرے علاقے میں رہتے ہو اور تم ضرورت مند ہو, اور اس کے باوجود مجھے اس کے بارے میں پتہ تک نہیں لگا اور تمہیں میرے پاس آنا پڑا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں چل کر تمہارے پاس جاتا اور تمہاری مدد کرتا. سبحان اللہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے لوگ بستے ہیں, جو صاحب استطاعت ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے گرد و نواح میں اپنے اطراف میں نظر رکھے. جو سفید پوش لوگ ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, وہ بھکاری نہیں ہیں, وہ پیشہ ور لوگ نہیں ہیں. وہ سفید پوش اپنی عزت کو بچا رہے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیمات کے مطابق وہ فقراء اور مساکین کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں. تو ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں خود بڑھ کر ان کے ساتھ مدد و تعاون کرنا چاہیے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری حکومت پر بنتی ہیں. ہمارے یہ جو معاشرے کا ایک مسئلہ ہے, جس طرح سے یہ ہماری بہن کے ساتھ معاملہ ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں. جس طرح سے آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بچی کو گود میں مرتا ہوا دیکھے اور اتنا بے حس ہو کہ وہاں سے صرف نظر کر کے چلا جائے, یہ ممکن نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھکاریوں کا ایک ٹولہ رمضان شریف کے مہینے میں ہر جگہ سے امٹ کر آ جاتا ہے اور وہ آ کر در در ہر 2 منٹ کے بعد دستک دے کر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتے ہیں، تو لوگ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حقیقتاً مستحق ہوتے ہیں لوگ ان سے بھی صرف نظر کر جاتے ہیں۔ سرکاری سطح کے اوپر اس بارے میں باس پرس ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک اس بات پر شاہد ہے کہ یہ دونوں خلفائے کرام اس بارے میں نگاہ رکھتے تھے، اور ایک شخص نے جب حضرت عمر سے سوال کیا، آپ نے اس کو عطا کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جب دوسرے سے مانگ رہا ہے تو آپ گئے اور جا کر اس کو پکڑا اور فرمایا کہ تو ضرورت مند نہیں، تو بھکاری ہے، یہ تیری عادت ہے کہ تو پیسے مانگتا ہے۔ تو سرکاری سطح پر ذرا ان چیزوں کی روک تھام بھی ہونی چاہیے۔ اور آخری بات، میں صرف ایک بات مکمل کر لوں، تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو عمر اس بارے میں مسئول ہے، روز محشر اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک حکمران وہ تھے، ایک حکمران آج ہیں۔ بالکل، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ذرا سا سوچنا پڑے گا، کچھ شرم آنی چاہیے کہ ہم انہی اصحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، تو کچھ تو طریقہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور سرکاری سطح پر ایسے لوگوں کی مدد اور نصرت کا کام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، بہت اہم بات فرمائی مفتی عمران صاحب نے کہ سرکاری سطح پہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر سرکار، حکومت یہ کام نہیں کرتی تو 40 گھروں کا پڑوس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 40 گھر کتنا آگے بڑھتے ہیں، جو 40واں گھر ہے اس کا پھر پڑوس 40 گھر، اور اس طرح یہ مملکت تک بات چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جو آپ نے بات فرمائی بہت اہم واقعہ کہ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں آپ ایک ضرورت مند ہیں، مجھے خبر نہیں ملی کہ آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، آپ کو مجھے آنا پڑا میرے پاس، یہ میرے لیے شرمناک بات ہے۔ میں آپ کی مدد کروں، یہ دین کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے محض مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، انسان ہونا شرط ہے میرے برابر۔ یہ شرف ہے انسانیت کا۔ ایک بریک کی طرف۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محترمہ آمنہ صاحبہ کی کال آئی، مفتی عمران صاحب نے بہت سارے نکات تعلیم کیے کہ دین کی روح کیا ہے، بڑے بڑے آپ نے واقعات بیان فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کے زمانے میں کیا تھا، اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا سو جائے تو اس کا جواب دے عمر ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ، ایک وہ حکمران اور ایک ہمارے حکمران، اور موجودہ حکمران نہیں، میں تو پوری بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 68-69 سال میں کیسے کیسے حکمران ہمیں نصیب ہوئے۔ عوام کس انداز سے رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، کیا عوام کے تعلق سے یا معاشرے کی نظم پر ان کا ہاتھ ہے؟ اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب کچھ فرمائیں اور اس کا حل بتائیں، تاکہ اگلے زمانوں میں، مستقبل میں کسی اور پارس کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو کہ صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک وہ تڑپتی رہے اور 10 بجے وہ انتقال فرما جائے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس صاحب، یہ جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے تعلق سے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھتا ہوں، جی، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے بڑا پیارا واقعہ ایک بزرگ کا، اور ایسے کئی واقعات ہیں، یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہو اور کسی حاجت مند کی حاجت کا ہمیں اندازہ نہ ہو۔ آج ہمارا موضوع بھی شکر ہے۔ قارون کے واقعے میں ایک بڑی پیاری ہدایت آتی کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ میرے مال میں اگر اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی، اب جو میرے مال میں موجود ہے یہ دوسرے کا اخلاقی طور پر حق اور میرا فرض ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر کہ میں حاجت مند تک خود پہنچانے کی کوشش کروں۔ آپ کی اجازت سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جی، یہ ان کی ماں، اس پارس کی ماں آمنہ لوگوں کے گھروں پہ جاتی رہی اور لوگ اسے انہیں منع کرتے رہے۔ میرے پاس، آپ کے پاس، مفتی صاحب کے پاس کسی کا آنا ایک توقع لے کر، جی،
یہ بھی شکر گزاری کا لمحہ ہے کہ لوگ ہم سے کوئی توقع باندھتے ہیں اور شکر گزاری اور ہمارا ہاتھ اوپر رکھا گیا ہے دینے والوں ید اولا ید سفلا نہیں. بالکل اللہ اکبر. جی یہ بھی شکر گزاری کہ جس کا حق ہے وہ میرے پاس چل کر آ رہا ہے تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے میرے لیے میری ذمہ داری کا ادا کرنا آسان کر دیا. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا, چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے یا صدقات کسی کو دیتے تو لینے والے کا شکریہ ادا کرتے کہ بھائی اگر تم نہ ہوتے تو اس ذمہ داری کو ہم کیسے ادا کرتے جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہے. سبحان اللہ, کہ زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ کہ تم اگر نہ ہوتے تو ہم یہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتے. کیا آئیڈیل مثالی معاشرے. کچھ کالز ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر غلام حسن بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جناب غلام حسن صاحب فرمائیے. سر آمنہ بی بی کے کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ارشاد. جزاک اللہ جزاک اللہ. فرمائیے. بس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا کوئی ان کا ایڈریس مل جائے. جی آپ کا غلام حسن صاحب آپ کی کال میں ٹرانسفر کر رہا ہوں MCR میں. آپ کی تمام ڈیٹیلز آمنہ صاحبہ کی آپ کو دے دی جائیں گی. آپ ان سے براہ راست بات کیجئے اور ان کی مدد کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. خواتین و حضرات, اس بریک کے دوران میں اذان فجر لاہور بھی ہم سب سماعت کریں گے. ایک بریک. جس دن سے ان کا عشق مظفر ملا مجھے, محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب بریک سے قبل آپ کی گفتگو جاری تھی, مجھے جانا پڑا تھا بریک کے جانب. آپ مزید کچھ فرمانا چاہ رہے تھے, ارشاد. میں 3 بات عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. پہلی بات تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جی ہاں, کہ سوال کرنے والے کو جھڑکو مت. اور مفتی صاحب نے بجا ہماری توجہ دلائی کہ اس موسم کے اندر یہ جو بھکاریوں کی اور پروفیشنلز کی بھرمار ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ بیزار ہو جاتے, پھر وہ اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتے. البتہ عمومی حالات کے اعتبار سے تعلیم تو یہ ہے کہ جو تمہارے دروازے پر آ جائے اس کو جھڑکنا مت. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مستقل سنت یہ تھی کہ آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے. ہم بعض اوقات یہ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ پروفیشنلز کو نہیں دینا چاہیے, یہ بات بجا ہے, لیکن ایک دل کی بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مستحق ہے کہ نہیں. جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم مستحق ہیں کہ نہیں, سوچی اس دن ہمارا کیا بنے گا. تو آنے والا بھی گویا کہ وہ ایک نعمت بن کر آتا ہے, کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ہم انٹرٹین کریں. دوسری بات آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ اب اس کا حل کیا ہے. جو آپ نے 45 گھر کی بات کی اور پڑوس کی بات کی, اس پڑوس کے درمیان ہمارے پاس 2.25 لاکھ مساجد ملک میں موجود ہیں. یہ مسجد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی, اور جہاں یہ نماز کی ادائیگی ہے وہ تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے بمشکل اس میں پورے دن کے اندر. باقی کیا ہے, یہ باقی تو مسلمانوں کی پوری اجتماع گاہ ہے. دیکھیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے. یہ میری نماز جب باجماعت ہوتی ہے تو مجھے کچھ چہرے نظر آ جاتے ہیں اور وہ چہرے بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے. یہ شرم کی بات ہے, میں دوبارہ عرض کروں, ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک اجتماعیت میں ہم جیتے ہوں, مسلمانوں کی بستی میں رہتے ہوں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ایک بچی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور اس کی ماں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اگر یہ ہمارا مسجد کا انتظام اور نظام مضبوط ہو اور اجتماعیت مضبوط ہو تو انیس صاحب کسی کے کہنے سے پہلے 10 ہاتھ اس کی کفالت کے لیے اٹھنے کے لیے تیار. بہترین بات آپ نے فرمائی. اب اس بات کو جوڑتا ہوں میں پہلی مسجد سے. جی, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد قباء کے بعد جو آپ نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائی. آپ خود پتھر لے کر آتے تھے, صحابہ نے روکا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود لا رہا ہوں. وہ مسجد کیا تھی, وہ وہاں سے جہاد کے لیے قافلے بھی روانہ ہو رہے ہیں, وہاں پر دین بھی سکھایا جا رہا ہے, عقائد کی بات بھی ہو رہی ہے, اخلاق بھی سکھائے جا رہے ہیں, جو خاندانی نظام ہے اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے, نکاح بھی وہاں ہو رہے ہیں, ولیمے کا انتظام بھی وہاں ہو رہا ہے, وہاں انفاق کی اپیل بھی کی جا رہی ہے, فورن جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان سے مکالمہ بھی ہو رہا ہے, دین کی تعلیم دی جا رہی ہے.
آج ہماری مساجد جو آپ نے وجہ فرمایا 2.25 لاکھ مساجد، میں جوڑتا ہوں اس بات سے کہ جو کال آئی تھی آمنہ صاحبہ کی، ہم اسی پہ بات نہیں اب میں سوال کی شکل میں رکھتا ہوں. سوال یہ کہ آمنہ صاحبہ کو لوگوں کے گھر پر در در نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اپنے محلے کی مسجد میں جاتی ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا آئیڈیلی. اور وہاں پر موجود ہیں پیش امام صاحب، مؤذن صاحب، اس محلے کے تمام مسائل، جیسا آپ نے فرمایا نا ہم ایک دوسرے کو چہروں کو جانتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، یہ نیلی ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جاتی میرا یہ مسئلہ ہے، میری بچی بیمار ہے، صبح 9 بجے سے تڑپ رہی ہے، وہ امام صاحب اس کا مسئلہ فوراً حل کرتے، مسجد کمیٹی کو بلا لیتے، فوراً معاملہ حل ہوتا. بالکل. لیکن ہم اپنی مساجد سے وہ کام نہیں لے رہے. اس لیے کہ انیس صاحب ہم نے آج دین کو ریچولز تک محدود کر دیا ہے، ہم نے دین کو چند اعمال تک محدود کر دیا. مسجد بھی وہ 5 وقتہ نماز تک محدود ہو گئی. اور معاف کیجئے گا 5 وقتہ نماز اگر رمضان کے علاوہ بات کریں تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ اس کی کیفیت اس وقت کیا ہے. وہ مسجد کا سیٹ اپ اگر ہمارا وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ممکن ہے ہماری ان بہن کے گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو، اس کا قوی امکان موجود ہو سکتا ہے. ہماری ان مساجد سے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ عورتوں کا میل ملاپ جب ہوگا تو ان کو اندر کے حالات کا علم ہوگا، اور وہ بات پھر مردوں کے ذریعے مردوں کے نظم میں پہنچ سکتی ہے، اور اس طرح کے معاملات کی کفالت کا انتظام ہو سکے گا. تیسری بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، آپ نے بھی اشارہ فرمایا، کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فقط کوٹ کرنے کے لیے، وہ نصاب کی تعلیم نصاب کے اندر شامل کر دینے کے لیے ہے، یا ان کا جیکو محرم الحرام کو دن آ جائے تو پروگرامز پیش کر دینے کے لیے ہے، یا ہمارے حکمراں اپنی کوٹیشنز کے اندر ان کو کوٹ کر کے سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ مجھے اجازت دیجئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو کنیز اور غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ نے بجا فرمایا کہ ہم 60-70 سال کی بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حوصلہ کیسے ہمارے حکمرانوں کا کہ یہاں لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہوں، یہاں لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کو تیار ہو جاتے ہوں، یہاں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر مارے پھرتے ہوں. سیدنا عمر تو فرمایا کہ کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دے ہوں. یا لاشوں کے لاشیں گر جاتے ہیں، در بدر کی لوگوں کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اس کے بعد بھی حوصلہ ہے کسی میں کہ وہ اپنا کو حکمراں کہے اور حکمراں کہلوائے اور اس کے پریولیجز حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے کتوں کی غذائیں باہر سے آتی ہیں، جن کے کتوں کے لیے علاج باہر جا کے کروایا جاتا ہے، جن کے لیے ساری فیسلٹیز باہر کی اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہاں لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہ ہو. اور ایک بچی بیچاری، اس کی ماں 9 سے لے کے رات 8 یا صبح 8 سے رات 9 تک تڑپتی رہ گئی اور وہ ماں کی گود میں انتقال کر گئی. مجھے بتائیے کہ ان حکمرانوں کو کوئی حس ہے کہ نہیں، کوئی خوف خدا ہے کہ نہیں کہ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو بھائی حکمرانی کو مذاق نہیں ہے کہ تم نے اس کو پریولیج سمجھ لیا اور 20 کروڑ پر تم حکمرانی کرتے رہو اور ساری دنیا کے پریولیجز تمہیں حاصل ہو جائیں اور لوگ بیچارے فاقوں سے مرتے رہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی، نہیں ریکنسائل ہوتی، یہ رات کو سو کس طرح جاتے ہیں اور ان کی نیندیں حرام کیوں نہیں ہو جاتی اور ان کو خوف خدا کیوں نہیں آ جاتا کہ کل ایک ایک بچی اور بچے کے بارے میں جب سوال ہوگا کروڑوں کے حوالے سے تو یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نیندیں کیسے آ جاتی ہیں جو آپ نے فرمایا، تو ایک چھوٹا سا ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں. بے حسی بہت بڑی نعمت ہے اللہ بعض لوگوں کے لیے، جی، اور وہ بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے. پھر بس وہ بے حسی ہے جس کی سرحدیں بغیرتی سے ملتی ہیں. مفتی صاحب اب یہ گفتگو بہت ساری اس ذیل میں ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ جو پیغام آپ دونوں حضرات نے دیا یہ حکمرانوں تک بھی پہنچے اور عوام الناس تک بھی، کہ ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں ایسا واقعہ مستقبل میں نہ ہو، آئندہ نہ ہو، آئندہ کسی پارس کو موت نہ آئے آئندہ. ماں کی گود میں وہ کیسی ماں ہوگی؟ میں تو یہ سوچتا ہوں تو درس جاتا ہوں کہ ماں کی گود میں اولاد چکا چلے جانا اس انداز سے. مفتی صاحب سوال آیا تھا امجد صاحب عارف والا کا، قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، قسطوں پہ چیزیں دینے کا، 50-60 لاکھ روپے کا ان کے پاس اسٹاک ہے، 40 لاکھ روپے
ان کے اپنے ہیں اس میں، زکوٰۃ کس پہ دیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر انیق صاحب بات واضح ہے، جو مال ان کا سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ سارا ان کا مال تجارت میں سے ہے، اس میں سے جتنے پیسے ان کو کسی کے خود دینے اس کو آپ منہا کر دیں گے، جو ریمیننگ اماؤنٹ بچے گا جو آلموسٹ 40 لاکھ روپیز کا جو نے فرمایا ہے اس کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں اللہ کرے ان کا مال بڑھے اور یہ اس سے اپنا گھر وغیرہ خرید لیں، تو اگر گھر خریدیں گے تو ابھی یہ فرما رہے تھے کیونکہ میرا گھر رینٹ پر ہے تو یہ ایک الگ ایشو ہے، اگر آپ گھر لے لیں گے تو اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی، ورنہ جب تک یہ مال تجارت میں سرکولیٹ ہوگا اس پر زکوٰۃ 40 لاکھ روپے پر ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک کالر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ جی محمد شہباز بات کر رہا ہوں گوجرانوالہ سے بھجن۔ جی سر شہباز صاحب کیا سوال؟ جی انیق صاحب میں نے تو پہلے تو لکھوا دیا اپنا آمنہ صاحبہ کے لیے، جی تو دوسری بات میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا، ڈرتے ڈرتے سوال کر رہا ہوں، سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ ہم جو کماتے ہیں آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے رجحان ہمارا رزق حلال بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں کہیں کہیں رزق حرام بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو کیا اس میں سے ہم مدد کر سکتے ہیں کسی کی، اس کا کوئی اجر ہوگا ہمارے ہاں؟ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن جواب دیں گے اس کا بریک سے واپس آنے کے بعد، ایک چھوٹا سا بریک۔ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، مزید کالرز ہیں، کچھ ویڈیو کوسچنز بھی ہم رکھیں گے اپنے علماء کی خدمت میں۔ جناب والا کال دیجئے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں امریکہ سے بول رہا ہوں، محسن۔ محسن صاحب امریکہ سے، فرمائیے سر۔ بس وہ جو اب خاتون نے آپ کو بھی فون کیا تھا اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہاں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان بہن ہماری۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ ان کا نمبر وغیرہ آپ دے دیتا کہ ان کی کوئی مدد کی جائے۔ ضرور یہ نمبر آپ کی کال ٹرانسفر کر رہا ہوں میں MCR میں، وہ آپ کو یہ جو آمنہ صاحبہ کی تمام ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس صاحب راشد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی راشد صاحب۔ اچھا میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کچھ پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اسلامک بینک میں، ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ تھا کہ مجھے جو زکوٰۃ ہے وہ اس اماؤنٹ پہ لینی ہوگی یا وہ اس سے جو پروفٹ آتا ہے سالانہ اس پہ زکوٰۃ بنے گی؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے، جو سونا ہے 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، یا اگر 10 تولے سونا ہے 7.5 تولے سونا نکال کے جو باقی 2.5 تولہ سونا بنے گا اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، دونوں سوالات آ گئے ہمارے پاس، ہم لیتے ہیں جوابات، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ویڈیو کوسچنز بھی رکھ دوں تاکہ اکٹھے سوالات آپ کی خدمت پر رکھے جائیں۔ جناب والا سوال دکھائیے گا۔ السلام علیکم انیق بھائی، اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے لوگ سلام کرتے ہیں، بہت کم لوگ السلام علیکم بولتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں یا سلام بولتے ہیں، سو ان تینوں کا ڈفرنس تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا، تھینک یو سو مچ۔ سلام کرنے کا درست طریقہ بلکہ مسنون طریقہ، میں سوال یوں رکھوں گا، یہی سوال جو فیصل نے سوال کیا آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں انیق صاحب اس میں واضح بات یہ ہے، سلام علیکم اس کے معنی بھی وہی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن جب ہم اس پر الف لام کو داخل کر دیتے ہیں تو اس سے مراد وہ خاص سلام ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی تخلیق کے بعد فرمایا تھا، السلام علیکم، تو ہم الف لام لگا کے اس سلام کو خاص کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت یہی تھی کہ آپ السلام علیکم یعنی الف لام کو لگا کر کرتے تھے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے جیسے آپ الفاظ بڑھاتے رہیں گے، حدیث میں آئے جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جس نے ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا اس کو اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس کا جواب دیا جائے گا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کرنا یہ سنت اور مستحب ہے، اس کا جواب دینا یہ فرض ہوگا۔ اچھا فرض ہوگا یا واجب ہوگا؟ قرآن کے مطابق وہ جواب دینا برابری کا فرض ہوگا اور اس میں اضافہ کر دینا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آئے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ نے سلام کیا۔ اچھا یہ خاص بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی، لوگوں کو حسرت ہی رہی کہ کبھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر لیں۔
آپ نے سلام کیا، جواب دیا گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو پہل والی بات ہے اس پر حدیث بھی یاد رہے جو ہم سب کا بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر عطا فرمایا رسالت مآب علیہ السلام کو، اور اتنی ہی عاجزی آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور یہ ایک پیرامیٹر ہے یا بیرومیٹر ہے جو میں دیا گیا. اگر میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ گیا تو میں یہ دیکھوں کہ میں سلام میں پہل کرتا ہوں کہ نہیں. یہ تو چھوٹا ہے عمر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے. اگر یہ بات میرے دل میں آ رہی تو اس تکبر اور کس چیز کا نام ہے؟ ذکر الحق وغمت الناس. حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تکبر ہے. گویا بچنا چاہتا ہوں تب بھی پہل کروں گا، کرنا چاہیے، میرے نبی کی سنت بھی ہے علیہ السلام. اور چیک کرنا چاہوں کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا تو میں یہ دیکھوں کہ میں خود آگے بڑھ کر دوسروں کو سلام کرتا ہوں کہ نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بچوں کو بھی آگے بڑھ کر پہلے سلام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے آپ کی بات سے مربوط بات، پھر حالت حاضرہ پہ آ جاتے ہیں. سوال بڑا اہم ہے. آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ. بلکہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، کھانا کھلاؤ. بلکہ سوال یہ تھا کہ اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ اچھا اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سلام کو پھیلانا اور طعام یعنی کھانا کھلانا. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ سلام جو ہے وہ مفقود ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس لیے سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، جاننے والا ہو یا آپ جس کو نہیں بھی جانتے وہ مومن ہے. یہ کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں اس میں سلام میں پہل کر دینی چاہیے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے ذرا اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ نے بات کی رتبے، منصب. میرا منصب اگر میں گریڈ 18 میں ہوں تو میں 19 والے کو سلام کروں گا، کبھی 17 والے کو نہیں کروں گا. ایک مزاج بن گیا ہے. کبھی نہیں ہوگا ایسا. جیسے ابھی آپ نے فرمایا چھوٹے کو، بچوں کو بھی آپ نے سلام کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پہل کی. رول ماڈل ہمارے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تکبر، کبر. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ الکبر ردائی. تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ چھینو. اور جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اب اس کا اب تعلیم کیجئے ہمیں کہ ہم کیوں سلام نہیں کرتے. بلکہ میں تو مجھے اجازت دیجیے، یہ تو بڑی ناقدری ہے. قرآن سورہ نور میں بتاتا ہے یہ سلام کے الفاظ تو اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر عطا کیے گئے. آج ہمارا مزاج کیا بننا ہے؟ جیسا آپ نے فرمایا کہ میں گریڈ 18 کا ہوں تو میں 19 والے کو تو کر رہا ہوں، میں 17 والے کو نہیں کر رہا. یہ تو ہے سلام کرنے کی بات. مفتی صاحب نے جو مسئلہ بتایا کہ سلام کرنا مستحب اور سنت، اس کا جواب دینا واجب کے درجے میں. اب جواب نہ دینا یہ خود اپنی جگہ ایک گناہ ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آگے بڑھ کر سلام کر دیا تو بعض اوقات تو ہم اس کی کچھ لوگ دیکھتے بھی نہیں اور گردن ٹیڑھی کر کے نکل جاتے ہیں. مجھے بتا دیجئے کہ تکبر اور کس بات کا نام ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ سلام میں پہل کرنے والا محفوظ ہو جائے گا تکبر سے. اس کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. آپ کی اجازت ہے آخری بات اس زمن میں کہ اب ہم نے کچھ اور انداز اختیار کر لیے ہیں. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون تو چل ہی رہے ہمارے ہاں، اور آداب اور تسلیمات، اور اس سے آگے بڑھ کر سلینگ ورڈز نہ جانے کیا کچھ ہم استعمال کرتے ہیں. یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ سلام جیسے عظیم الفاظ اور عظیم تحفے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں یہاں پر. میں جب کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم تو میں اس کو دعا بھی دیتا ہوں اور میں اس کے لیے اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو، اس سب کو میری طرف سے پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں کسی کو فون کروں انیسا میں کہتا ہوں گڈ مارننگ، اور اس کی بیٹی کی اگر طبیعت خراب ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ گڈ مارننگ بڑا افسوس ہوا تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہے؟ میں کبھی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں کہتا ہوں السلام علیکم، بھائی اللہ تمہاری بیٹی کو جو ہے وہ صحت عطا فرمائے. تو یہ بڑے میچڈ الفاظ محسوس ہوتے ہیں. تو جو جامعیت اللہ کے، اب دیکھیں اللہ اکبر، سورہ یاسین میں کیا ہے؟ مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا الفاظ کی طرف. اللہ کیا فرمائیں گے؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم اپنے بندوں کو سلام پیش کرے گا. یہ گریٹنگز کے آداب یہ اللہ کے ہیں.
یہ فرشتوں کے ہیں، یہ رسولوں کے ہیں، یہ اللہ والوں کے الفاظ ہیں، اور ہم اس کے بجائے کچھ اور انداز اگر اختیار کر رہے ہیں تو یہ بڑی شکر کی بات کی تھی نا، یہ ناشکری ہو جائے گی، یہ ناقدری ہو جائے گی کہ اتنے بڑے تحفے کے مقابلے میں ہم کچھ اور چیزوں کو ترویج دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام قولا من رب الرحیم پہ یہ بات کرواؤں گا میں آپ سے، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، اس کے ساتھ ساتھ ہر بات ہی بہت اہم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عمل منسوب ہو گیا وہ حفظ جاں بنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جو بات فرما دی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس اس سے چوں چرا نہیں، سلام کو پھیلاؤ، تعام کو پھیلاؤ۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کروں گا ابراہیم برادر سے، اور جو سوالات آئے ہیں یہ رکھیں گے مفتی صاحب کی خدمت میں۔ ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، اور ہمارے ممتاز نعت خواں ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم برادرز۔ کوئز میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بار اور، روزانہ کوئز کا ایک سوال رکھتے ہیں ہم، اور قرآن دازی کے ذریعے صحیح جواب بھیجنے والوں کے مابین قرآن دازی ہوتی ہے افطار میں، اور ہم 4 افراد کی خدمت میں انعامات پیش کریں گے۔ شام کو 6:05 پر اناؤنسمنٹ ہوگا۔ پہلا انعام دارالارشاد اردو بازار کراچی اور دنیا ٹی وی کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر، دوسرا انعام اور تیسرا انعام کیو موبائلز، اور چوتھا انعام الیکٹرانک قرآن۔ خواتین حضرات، یہ احسن الکلام بہت اہم پروڈکٹ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، اس کے کئی محاسن ہیں۔ انشاءاللہ شام کو ہم مزید بات کریں گے اس پروڈکٹ پر۔ سوال، وہ کون سے صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا؟ 3 آپشنز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابراہیم برادر۔ تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا، اور تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا، تمہاری دید کہاں دیدۂ خیال کہاں، تمہاری دید کہاں دیدۂ خیال کہاں، بنائی پھر بھی خیالوں نے صورتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب۔ اس بریک کے دوران میں ہم اذان فجر کراچی بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے، واپس آئیں گے اور جو سوالات آئے ہیں ہمارے پاس وہ رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ ایک بریک۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کالز بھی لے لی جائیں اور اکٹھا ہم یہ رکھیں سوالات کو اپنے علماء کی خدمت میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون، کہاں سے؟ امیر حسن حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی امیر صاحب، سر ہلو فرمائیے۔ پہلے تو آپ سب کو چھٹا رمضان بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ سر کیا سوال ہے؟ سر جی سوال یہ ہے، تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ بڑے دل سے پروگرام کر رہے ہیں۔ ارے بس اللہ قبول کرے۔ جی جی، اور سوال سر جی میرا یہ ہے کہ جیسے کافی چینلز پہ ہماری جو بہنیں ہیں، سسٹر، جیسے نیوز اینکر ہیں جو، ہلو جی 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 آپ بولیے۔ جی جی، تو وہ ذرا اس رمضان شریف میں تو تقریباً ہم سب کے گھر کے بچے سب پروگرام یہ خوشی سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ عالم جو بھی ہمارے مفتی بیٹھتے ہیں، یہ سننے کا ہم سب کو موقع ملتا ہے، ان سب سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اسلام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ تو تھوڑا سا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہماری بہنیں ہیں تو اپنے جیسے پردے کا تھوڑا ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اچھی بات کی آپ نے، اچھی بات کی۔ تو یہ جیسے وہ بال آگے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے بہنیں کہنا تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ مفتی ذرا سا تھوڑا سا تفصیل بتا دیں نا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ احترام رمضان کا ہونا چاہیے۔ ماحصل یہ مفتی صاحب، شہباز صاحب کا سوال آیا تھا کہ کیا خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے رزق حلال کے ساتھ ساتھ کہ رزق حرام بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نیک صاحب ہم پرسوں اس پر بات کر چکے ہیں۔ حدیث شریف میں عرض کر دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اس کو اپنا لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے ہم ایک حرام سے بچنے کے لیے 70 حلال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے مال میں کچھ مشکوک مال بھی مل جائے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہ ہو، ہمیں فکر بھی نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہو تو حرام مال کو جب بھی دیا جائے گا چیریٹی کے کسی کام میں، اس پر ثواب کی نیت قطعاً نہیں کی جائے گی۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ کرنے والا حرام کام کرے گا اور شاید دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے۔ تو قطعاً اس قسم کی کسی نیت کو کرنا، حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کی طرف خوشنودی کو حاصل کرنے کی نیت کرنا یہ مطلقاً حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ تحفہ یہ ہم کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور ہم کس سے بدل چاہ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے اس کا بدل مانگ رہے ہیں، تو کم از کم پاک اور پاکیزہ اور طاہر مال تو پیش کریں نا، جس کے بدل میں ہم اللہ سے کچھ مانگ۔ اللہ سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور وہ قبول بھی پاک ہی کرتا ہے، قبول بھی پاک ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد صاحب کے دو سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان کے بینک میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس ٹوٹل اماؤنٹ پہ زکوٰۃ ہے یا اس سے ملنے والے منافع پر؟ دیکھیں انیق صاحب، جو بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہماری سیونگ ہے، تو یقیناً اس پورے اماؤنٹ کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اسلامک بینک میں بھی اگر کوئی پیسے رکھتا ہے تو بقول ان کے وہ اس پیسے کو تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ مال تجارت ہوا، تو اس پر بھی ہر حال میں ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب، سونا 10 تولے ہیں ان کے پاس سونا، تو 10 تولے پہ سونا زکوٰۃ دی جائے گی یا 7.5 تولے پر؟ 10 تولے پہ دی جائے گی۔ 10 تولے پہ دی جائے گی۔ بالکل مفتی صاحب، جی بالکل واضح ہو گئی بات۔ اچھا، کنکلوڈ فرما دیجئے کہ آج ہم نے بات شروع کی تھی شکر کے حوالے سے۔ بہت سے سوالات ہیں انسانی معاشروں میں شکر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے انسانی معاشرہ، ایک ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ ہمارے گھروں میں شکر کی تربیت کیوں نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کی کہ دیکھو بیٹا بیٹھے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ شکر ادا کرو، سکھانا چاہیے انہیں۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں انیق صاحب، نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دنیا کا معاملہ ہو تو اس میں سے اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، اور جب دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے برتر کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت کرنی چاہیے کہ الحمدللہ جو ہمارے پاس ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے اوپر صبر کریں، اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیں کہ اگر ہم صرف روزے رکھ رہے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں
تو نیک لوگ اس کے علاوہ بھی رکھتے ہیں. ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو نیک لوگ رمضان شریف کے مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو ہم دین کے معاملے میں اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور جس طرح بالکل شروع میں یہ بات ہم نے کی تھی کہ شکر جب جوارے سے کیا جاتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ہر عضو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے. اور طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے جسم کا ہر عضو اللہ کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں. جب استعمال کریں گے تو یہ شکر ہوگا, اور اس کی تعلیمات سے ہٹ کر کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی اور کفر ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیمات سکھانی چاہیے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ناشکرا رہے. جی, اسی کی وہ خود ناشکرا تھا, خود ناشکرا تھا, اور چاہتا ہے کہ انسان کو بھی لے ڈوبے. کیوں چاہتا ہے شیطان؟ بنیادی بات ہے کہ یہ حسد کا شکار ہوا, اور حسد کا شکار ہوا سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے. اور وہ خلافت عرضی اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی تو یہ انسانیت کی دشمنی پر اتر آیا, اور اس نے وہ دشمنی اختیار کی کہ اب کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں. گویا کہ ایک رحمان کی دعوت ہے شکر گزار بنو, اور ایک شیطان کی دعوت ہے ناشکرے بنو. ہم چوائس کریں کہ ہم نے کس دعوت کو قبول کرنا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے تربیت کی بات کہی تھی, میں شیخ سعدی کا بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ واقعہ سناؤں. شیخ سعدی فرماتے میں ایک دن گھر سے نکلا تو میرے پیر میں جوتیاں نہیں تھیں. تپش سے کچھ محسوس ہوا تو شکوہ آیا کہ مالک میرے پاس تو جوتیاں بھی نہیں ہیں. تو کہتے میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں. یہ وہ بات جو حدیث شریف میں آتی کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. آج ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنی اور اپنے بچوں کو کرانی ہے. آج ہم آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, دیکھو اس کے پاس وہ بھی, اس سے تو یہ بھی کیا, اس سے وہ بھی کیا. یہ رویہ درست نہیں ہے, بلکہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے اور جو مل چکا اس پر شکر کرنا ہے. تو اس کا بھی فائدہ قرآن کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے تو اللہ فرماتے مزید دوں گا. تو ہوس کی بات نہ کریں, یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں, اس کی بات نہ کریں. جو مل چکا اس کی قدر کریں, اس پر نگاہ کریں, اور جو ہمارے پاس ہے اور اوروں کے پاس نہیں اس پر بھی نگاہ رکھیں گے تو اس شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اور آخری بات فرمایا نا جیسے حدیث میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تو میں اپنی نیکی پر کبھی مطمئن نہیں ہوں گا, اور میں اور اپنے سے آگے والوں کو جب نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھوں گا تو میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ تو حدیث رسول علیہ السلام. آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے, تبھی بربادی آ رہی ہے کہ دین کے معاملے میں مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا, مجھ سے بڑھ کر علامہ کون ہوگا, مجھ سے بڑھ کر متقی پرہیزگار کون ہوگا, اور دنیا کے معاملے میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو الٹنے کی ضرورت ہے اور نبی علیہ السلام کی بات کی طرف آنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بات جو آپ نے فرمائی ہے, بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا آپ نے تلاوت فرمایا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جی, لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہو رہا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میں شدید ہوگا. کسی کو اجتماعی سطح پر اس کی مثال دیکھنی ہو تو قوم سبا کا واقعہ قرآن حکیم میں پڑھ لے. کیا کچھ اللہ نے عطا فرمایا, اور قرآن کہتے جب ناشکری پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بند بھی ان کا توڑ دیا, سیلاب بھی آ گیا, ہر طرف باغات ہی باغات تھے, وہ سارے جو ہے وہ ختم کر دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اور ان کو نشان عبرت بنا دیا. یہ پوری قوم کی داستان ہے جس نے ناشکری کی روش اختیار کی. قوم سبا کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے. یعنی اگر ناشکراپن کیا جائے, کفران نعمت کا مرتکب ہوا جائے, تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. اور ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اگر اس کا غلط استعمال ہوگا یہ کفران نعمت ہے, اور اللہ وہ دی ہوئی نعمت بھی ہم سے چھین لے گا اور اس کے نتائج بھی ہم کو بھگتنے پڑیں گے. اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے, جو قرآن کی صورت میں اور اللہ کے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی صورت میں موجود ہے. اور ناشکری یہ بھی ہے کہ نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی گئی اس مقصد کے لیے استعمال نہ کی جائے, یا نعمت کو فراموش کر دیا جائے. یہ سب سے بڑی ناشکری ہوگی. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری جملہ آج کے پروگرام کا, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نعمت کو ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایسا اس لمحے سے اللہ بچائے جی, کہ اس کا نام لے کر نافرمانیاں ہوں, اس کے مقدس مہینے کے اندر نافرمانیاں ہوں, اور اس کا نام لے کر گناہوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو یا گناہوں میں مبتلا ہوا جا رہا ہو. یہ تو ناشکری کی انتہا کا معاملہ ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ کی ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہنی چاہیے.
اور شکر گزار بندوں میں اللہ تو ہمیں شامل کر لے. شیخ صاحب بڑا ممنون, مفتی عمران صاحب بہت شکر گزار, ابراہیم برادرز آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات, پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے. آج کی جو سحر ٹرانسمیشنز یہاں مکمل ہو رہی ہیں. موضوع شکر, انشاءاللہ اسی موضوع پر بات افطار ٹرانسمیشن میں بھی ہوگی. بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں گی. یہی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید پر ہم بات کریں گے. لیکن میں قرآن کریم کی ایک آیت پر اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. یہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے. افطار ٹرانسمیشنز تک انیق احمد کو اجازت. خدا